اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے دو نام ایسے ہیں کہ اگر ان ناموں کا وظیفہ کر لیا جائے تو ان شمار ثمرات حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں خود یہ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پیارے پیارے خوبصورت نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارا جائے۔ جب ہم اللہ کو اللہ کے صفاتی نام کے ذریعے سے پکارتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں، ورد کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ناموں کی برکت سے، صفاتی ناموں کی خاصیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری حاجات، ہماری ضروریات، ہماری مشکلات کو آسان فرما دیتے ہیں اور حاجات اور ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دو نام ہیں جن کا وظیفہ آپ نے کرنا ہے، ان میں پہلا نام ہے الملک، دوسرا نام ہے القدوس۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں ان ناموں کے معنی کیا ہیں اور ان کی خاصیت کیا ہے۔ یہ جو دو نام ہیں الملک، ان میں سے جو الملک ہے اس کا معنی ہوتا ہے حقیقی بادشاہ، اور اللہ تبارک و تعالی حقیقی بادشاہ ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سارے حاکمین کا حاکم ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ نے قرآن میں ہم سے پوچھا ہے کیا اللہ سارے حاکموں میں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ کیا اللہ سارے بادشاہوں میں سے بڑا بادشاہ نہیں ہے؟ تو اللہ سارے حاکموں میں سے بڑا حاکم ہے، سارے بادشاہوں میں سے بڑا بادشاہ ہے۔ اللہ شہنشاہ ہے۔ جب شہنشاہ کو اس کی شہنشاہی کا واسطہ دے کر، حقیقی بادشاہ کو اس کی حقیقی بادشاہت کا واسطہ دے کر جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ دوسرا نام ہے القدوس۔ قدوس کہتے ہیں مقدس کو، قدوس کہتے ہیں پاک ذات کو، اور اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات قدوس ہے۔ جب ہم اللہ کی پاک ذات کو پکارتے ہیں تو اللہ کو اس کے قدوس ہونے کا واسطہ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، ہماری حاجات کو پورا کرتے ہیں، ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو جب ہم وظیفہ کریں گے تو وظیفہ ہم کریں گے یا ملیکو یا قدوسو، یا ملیکو یا قدوسو۔ اور جب ہم یا ملیکو یا قدوسو کا وظیفہ کریں گے تو یہ وظیفہ جو ہے بہت عمدہ اور خاصیت والا وظیفہ ہے۔ تو یا ملک یا قدوس کی تین بڑے وظائف میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، ان میں سے جو آپ جس مقصد کے لیے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا وظیفہ یا ملک یا قدوس کا آپ نے اس وقت کرنا ہے جب سارے سو رہے ہوں، رات کا آخری پہر ہو یا تہجد کا وقت ہو یا نماز فجر سے پہلے کا وقت ہو۔ اس دوران جب آپ اس وظیفے کو کریں گے، اس وظیفے کی خاصیت اور بڑھ جائے گی، اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد جب آپ اللہ سے دعا مانگیں گے، اس دعا کے اندر آپ کوئی بھی حاجت اپنی رکھیں گے، کوئی بھی ضرورت رکھیں گے، اللہ ضرور پوری فرمائے گا۔ رات کا آخری پہر ہو یا عشاء کے بعد کا وہ وقت ہو جس وقت سارے سو رہے ہوں، اس وقت آپ نے باوضو ہو کر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 33 مرتبہ آپ نے یا ملک یا قدوس پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، اور دعا کے اندر آپ نے اپنی حاجت، اپنی ضرورت کو رکھنا ہے۔ رزق کی فراوانی کے لیے کرتے ہیں تو اپنی رزق کی فراوانی کے لیے دعا مانگے، ملازمت کے لیے کرتے ہیں تو اس کے لیے دعا مانگے، رشتے کے لیے کرتے ہیں تو رشتے کے لیے دعا مانگے۔ دعا کے اندر آپ نے اپنے اس مقصد کو رکھنا ہے جس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے، اور اس وظیفہ کرنے کے بعد جب آپ اللہ سے دعا مانگیں گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ یا ملک یا قدوس جو بھی آدمی پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے شوگر کی بیماری سے، بلڈ پریشر کی بیماری سے، اور اس کے علاوہ جسمانی ایسی بیماری
جو کہ موت کا سبب بنتی ہے، جو جان لیوا بیماری ہے، مہلک بیماری ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھیں گے۔ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد یا ملک کو پڑھے گا یا قدوس کو پڑھے گا، اس کا وظیفہ 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے اس کو شوگر سے محفوظ رکھیں گے، اللہ اس کو بلڈ پریشر سے محفوظ رکھیں گے، اللہ اس کو جسمانی جان لیوا بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے۔ 33 مرتبہ یا ملک یا قدوس ہو ایک گلاس پانی کا لیا جائے اور اس پر پڑھ لیا جائے، اور پڑھنے کے بعد اس پر دم کر لیا جائے، اور یہ اس بیمار کو پلایا جائے جس کی بیماری لا علاج ہے۔ اللہ اس وظیفے کی برکت سے لا علاج مریض کو شفا یاب کر دیتے ہیں، وہ مریض شفا یاب ہو جاتا ہے جس کی بیماری لا علاج بیماری ہے۔ اور تیسرا اور آخری وظیفہ اور بہت عمدہ وظیفہ، اگر آپ شہرت چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، ہر آدمی کو خواہش ہوتی ہے کہ مجھے دولت بھی ملے، مجھے شہرت بھی ملے، مجھے عزت بھی ملے۔ اگر آپ دولت، شہرت، عزت یہ تین چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہوگا نماز فجر کے بعد۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد 120 مرتبہ آپ پڑھیں گے یا ملک یا قدوس، یا ملک یا قدوس۔ یہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی آپ کو عزت بھی عطا فرمائے گا، شہرت بھی عطا فرمائے گا، اور دولت بھی عطا فرمائے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کی یا ملک یا قدوس کے وظیفے کے حوالے سے کہ یا ملک یا قدوس کے یہ 3 بڑے وظیفے ہیں، ان میں سے آپ کوئی بھی وظیفہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، تو ان وظائف کو کیجئے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی اور انقلاب آ جائے گا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر لیجئے گا، شیئر کر لیجئے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔